للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ ہم سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ قضاء الہی میں ہے وہی ہوگا۔ ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ اس نے تو ہمیں ہماری سعادت کی راہیں دکھائیں اور رشد و نجات کے طریقے ہم پر واضح فرمائے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام امور اس کی قدرت اور اختیار میں ہیں۔ خدا کی قسم، تم اپنی باتوں اور عملوں سے جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف سے ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، یہ اس لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، کافروں نے اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے شہروں اور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان کے کاموں کا انجام ہلاکت و بربادی ہے، لہٰذا تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا۔ جب رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں دیں، تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی امتوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ در حقیقت ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے مشرکین کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے کفر اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جرأت کرنے سے باز نہ آئے، تو ان کا انجام بھی سابقہ امتوں کے کافروں جیسا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات میں ثابت قدمی کی ترغیب ہے، اور ان قوموں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ
ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ہٹ درم ناکام ہو گیا، جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوموں کے ایمان قبول کر لینے کی امید نہ رہی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوموں کے خلاف مدد طلب کی اور اللہ رب العالمین سے ان پر عذاب نازل کر دینے کی دعا کی۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ہٹ ڈرم ناکام ہو گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی گئی اور انہیں فتح دی گئی، اور حق کی مخالف سرکش کافر نامراد ہوئے اور ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہ رہی۔ یتجرعہ، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا۔ جب حق کی مخالف سرکش کافر کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کی کرواہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اور اس کی کباہت و کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا نہیں کہ وہ اسے گلے سے اتار لے، اور مختلف عذابات کی صورت میں ہر طرف سے موت کے اسباب اس کے پاس آئیں گے، لیکن وہ مرے گا نہیں کہ مر کر ہی رات پالے، اور اسے ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید اور سخت عذاب ہوگا۔ یعنی جب کفار کو آخرت کے دن ہر طرف سے موت آئے گی، لیکن وہ موت بھی ایسی کہ انسان مرے گا نہیں، اور وہ یہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں اور اس عذاب سے راحت پالوں، اس عذاب سے نجات پالوں، لیکن اس وقت موت انسان کو نہیں آئے گی۔ اس آیت میں جہنمیوں کے جس مشروب کا ذکر ہوا، اس کی کیفیت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو وہ اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، اور جب اور قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی۔ جب وہ پانی پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں شدید ترین عذابات میں مبتلا ہونے کے باوجود جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ موت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اور ہے اہل جہنم تمہیں موت نہیں۔ چنانچہ اہل جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور اہل جہنم کے غم کا کوئی اندازہ نہ کر سکے گا۔ نعوذ باللہ من عذاب النار ومن غضب الجبار۔ ہمیں جہنم کے عذاب اور غضب جبار سے اللہ تعالیٰ
کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں اللہ اپنی خاص پناہ عطا فرمائے۔ وہ کتنا شدید ترین دن ہوگا کہ موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا، اس کے بعد کسی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ آج انسان کے لیے اس کے اندر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے انسان کیا عمل کر رہا ہے، اور جس زندگی کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کے پیچھے انسان کس قدر پڑا ہوا ہے، اس کو سنوارنے کی، اس کو بہتر بنانے کی انسان کس قدر جتن کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں کامیاب وہی شخص ہے کہ جس نے آخرت کی کامیابی کو پا لیا، آخرت میں نجات کو حاصل کر لیا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔